شیخ صاحب آپ لوگوں کی جوائننگ سے پہلے آپ یاد کیجئے مفتاح اسماعیل صاحب، خاقان عباسی صاحب، اس میں فواد حسن فواد صاحب بھی ہوا کرتے تھے، نواب لشکری رئیسانی ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی جگہ پہ سیمینارز کیے باقاعدہ ری امیجننگ پاکستان کے، بڑی سخت تقاریر ہوتی تھی، میں نے خود بڑے اٹینڈ کیے ہیں. لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف آتی ہے وہاں پھر یہی ہوتا ہے جو گزشتہ 2 روز میں دیکھا گیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک حقیقی سیاسی قوت ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس نے اس ملک میں اس وسطائی حکومت، اس پی ڈی ایم کے بنائے ہوئے نیٹ ورک اور وہ جو منصوبہ تھا لوگوں کو خاموش رکھنے کا، لوگوں کو غلام بنانے کا، اس کو 8 فروری کو جو ہے ان کا وہ خواب جو تھا وہ خاک میں ملا دیا، اور ان کو پھر ہمارا مینڈیٹ چوری کرنا پڑا. تو جب حقیقی سیاسی قوتیں اپوزیشن کرتی ہیں، وہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، بولتی ہیں، تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے کر کے ہم آواز ہو کے اس فسطائی نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو جب ساری سیاسی جماعتیں جو اس فسطائی نظام سے لڑنا چاہتی ہیں ہم آواز ہوں گی، تو چاہے کوئی چھوٹی جماعت ہو، چاہے کوئی بڑی جماعت ہو، کسی کے پاس تھوڑے لوگ ہوں، کسی کے پاس زیادہ لوگ ہوں، تو فسطائی حکومت کے ادارے، حکومتیں، ریاست کے ادارے جو حکومت استعمال کر رہی ہے وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسے اس لیجنڈز ہوٹل کے سامنے 2 دن یہ کرتے رہے. شرم کی بات ہے. ایک طریقے سے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. ایک ایسی کانفرنس جس کا شاید چند ہزار لوگوں سے اوپر کسی کو پتہ نہ لگتا، ان کی اس بے وقوفی سے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ان کے اس چبل پنے سے، آج صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل نیوز جو ہے یہ بنی ہے، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو اٹھایا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایسی چبلیں یہ مارتے رہیں گے اور ہمارا پیغام دنیا تک پہنچتا رہے گا. تو شیخ صاحب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ اب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چند لوگ صرف سیاسی تماشا لگا رہے ہیں. اور اسی طرح سے سینیٹر طلال چودھری صاحب، ان کو بھی کل آپ نے دیکھا وہ بھی اب کابینہ کا حصہ ہوں گے، انہوں نے بھی بیان بازی کی کہ جو چیزیں پوری نہیں کی جاتی تو اسی طرح سے ہوتا ہے، حکومت نے کچھ نہیں کیا. کیا لگتا ہے آپ کو ایسا کیا، مطلب ان سپیچز میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس حد تک آ سکتی ہے؟ دیکھیں سپیچز میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جو جتنے سپیکرز تھے انہوں نے صرف حقائق بیان کیے ہیں. انہوں نے اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بیان کیا ہے، اس پہ احتجاج کیا ہے، اس پہ اپنی کنسرن شو کی ہے. یہ کانفرنس کس لیے تھی؟ ٹو اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رول آف لا کے حوالے سے تھی. یہ 2 چیزیں تھیں، قانون کی بالادستی اور آئین کی جو بالادستی اور قانون کی حکمرانی. ان 2 چیزوں پہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو یا کسی پاکستانی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اعتراض صرف اس کو ہوگا جو ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو محکوم رکھنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو سیاہ و سفید کریں اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے، اور وہ ایک ڈکٹیٹریل ایٹیچیوڈ جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں بارہا. اور اس قسم کے کرپٹ حکمران ٹولے کا سامنا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پہ، ہر پاکستانی پہ پاکستان کے اندر یہ فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ دیکھیں کتنا اٹس انڈرسٹینڈیبل. جس وقت ہم آن گراؤنڈ کوئی احتجاج کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ گولیاں تک چلا دیتے ہیں، ٹیئر گیس کی شیلنگ کرتے ہیں، ربر بلٹس استعمال کرتے ہیں، بیٹنگ چارج کرتے ہیں، بندوں کو اریسٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ریاکشن ہم سمجھتے تھے، مگر یہ جو ریاکشن ہے جو کہ صرف چند پڑھے لکھے لوگوں سے، چند ذمہ داران کی گفتگو سے جتنی ان ایزینس کا ہمیں اندازہ ہوا ہے، ہمیں یہ کتنے کمزور تھے ہمیں اندازہ ہے، مگر اتنے کمزور ہوں گے، اتنے یہ ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں، اس کا اندازہ ہمیں کل ہوا اور ہمیں خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ ٹیلی ڈھمکی دیواریں ہیں، ان کو دھکے لگنے 1-2 اور یہ اڑ کے گریں گے. اچھا تو شیخ صاحب لیکن دیکھیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ کانفرنس ہوئی، اعلامیہ کے اندر بھی واضح طور پر ان تمام باتوں کا ذکر ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ایک طریقہ کار کرنا ہے، یعنی ایک جمہوری معاشرے میں جس طرح سے آئین کو اپہولڈ کیا جاتا ہے اور قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی حکمرانی ہوتی ہے، ایک طرح 2006 میں 2 جماعتوں نے، دیگر جماعتوں نے مل کر کیا، رستہ نکالا، ماضی میں غلطیوں کا اعتراف کیا اور آگے بڑھنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. آپ کو نہیں لگتا کانفرنسز سے، اپوزیشن الائنس بنانے سے بھی شاید یہ مقصد حاصل نہ ہو؟ ایک چارٹر سے ضرور ہو سکتا ہے
جس میں سب بیٹھ کر اعتراف کریں آپ سمیت کہ ہاں غلطی کی، جب ہمیں سوٹ کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور سیم پیج کی بات کی، اس وقت نہ ہمیں قانون کی بالادستی یاد آئی نہ آئین کی حکمرانی یاد آئی، آج یاد آئی ہے، اب آپ بھی یاد کیجئے اور لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. یہ ہے نہیں، سچ تو یہ کے ہے. ساتھ میں بڑے احترام سے آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں نہیں، ایک چارٹر سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو حشر ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں جو کیا تھا اور اس کے بعد جو اس کی شکوں پہ جتنا کو عمل ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کوئی کسی دن کو پروگرام رکھ لیجیے گا، چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایک ایک شک پہ بیٹھ جائیں گے، بات کریں گے انہوں نے کیا کیا ہے. دوسری طرف نیشنل ایکشن پلان، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک پلان جس کے اندر ساری جماعتیں شامل تھیں، دہشت گرد جماعتیں، فرقہ وارانہ دہشت گردوں کو روکنا، ان کی تشہیر کو روکنا، ان کی پروموشن کو روکنا. اب دیکھیں اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے فرقہ وارانہ قلدم دہشت گرد جماعتیں پنجاب کے ضلعوں میں سرکاری سرپرستی میں بڑے بڑے اجتماع کر رہی ہیں. I can share pictures and videos with you. اور وہی ایک چیز جس سے بڑی مشکل سے بڑے سالوں سے جان چھڑائی جا رہی تھی، وہ ایک اسی حکومت کی منظم سرپرستی میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے. کتنے کیا تھوڑا نیشنل ایکشن پلان، کتنے کیا تھوڑا چارٹر آف ڈیموکریسی. مطلب ہے یہ لوگوں کو فول کرنے کے لیے that they have engaged the opposition parties. یہ 4 دن ڈرامے کریں، آئیں جائیں، اس کے بعد تحریر کریں تو وہ تحریر اٹھا کے ردی کے ڈبوں میں چلی جاتی ہے. پچھلیاں تحریراں تک کی ہوا جو انہوں نے آپس میں کی اور مختلف ادوار میں کی کہ ہم یہ سمجھے کہ کسی ایک نئے چارٹر سے کچھ ہو جائے گا. یہ منافق ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں لیے تھے، انہیں بغیر ووٹ کے انسٹال کیا گیا ہے. تو it suits them. It suits them کہ اس قسم کا کوئی کام نہ ہو. موج لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب ان کا اینڈ آ جائے گا اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جیسے ان کو 8 فروری کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو شیخ صاحب چلیں، تحریک انصاف نے مطلب ایک طرح سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں ہے، مطلب آپ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا موجودہ حکمرانوں کے ساتھ، لیکن پھر اس اپوزیشن کو آپ نے کہا الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں JUI کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن وہ ابھی تک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. نہ تو وہ احتجاج میں حصہ لینے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بہت ساری پوائنٹس ہیں، تحفظات ہیں جو ہم نے PTI کے سامنے رکھے ہیں، لیکن جواب ابھی تک اس پر نہیں آیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ جو یہ بات کر رہی ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور کنسیڈر کیا ہوگا کہ اس سارے سٹانس کے باوجود کل ان کی نمائندگی اس کانفرنس میں تھی جی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان تمام تحفظات کے باوجود آج سے 12-15 دن پہلے جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پڑھ کے سنایا، جب یہ تمام پارٹیز کے لوگ اکٹھے تھے، مولانا صاحب کے لوگ بھی تھے، مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو وہاں ایک فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا گیا. وہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا، وہ بھی ایسے ہی ہے. تو کنسنسس تک بات ہے. الائنس کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات وہ جیسے خود کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پہ انہوں نے کنوے کیے ہیں اسد قیصر صاحب کو. پارٹی جو ہے ان کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہی ہے خان صاحب سے، کیونکہ تمام سیاسی لیڈران کی ملاقاتیں محدود کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، موقع نہیں دیا جاتا ہے. ابھی کل بھی ملاقات کا دن تھا، نہیں ملنے دیا ہمارے لوگوں کو. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور پارٹی ول ٹرائی ٹو ایکچولی ایڈریس آل دوز کنسرنز. جس حد تک پاسبل ہوا وہ کریں گے. باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پرو ڈیموکریسی فورسز which are pro rule of law, forces which want to hold the constitution of Pakistan, ہم ان سب کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہتے ہیں. ہم ان تک جا رہے ہیں، ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور یہ ہم سب کا فرض ہے تمام لوگوں کا کہ اس جدوجہد میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، جیسے رب بہتر سمجھ لے گا وہ کرے گا. ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ایسے ہو جائے. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب جس طرح سے آپ لوگوں کی حکومت کے ساتھ ہوا کہ ایک PDM کی بنی، ایک موومنٹ چلائی، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، حکومت کو گھر بھیجا، رائٹ؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ اس پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا تو بڑا عمل دخل ہے. آپ لوگوں کی ان سے آج کل شاید نہیں بنتی یا ان کی آپ سے نہیں بنتی. سب کو کہہ رہی ہیں آپ نہیں مطلب سب کو مل کر بیٹھے بغیر یا ان کے بیٹھے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی موومنٹ پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ نے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیے تھے نا آپ کی حکومت میں سے. دیکھیں جنرلی اگر somebody wants to fix this issue اور تو سب کے اکٹھے بیٹھنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مگر اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، ہپوکریسی ہے، آپ سیریس نہیں ہیں، تو ایک دفعہ کیا 500 دفعہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ بات چیت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں.
ہم نے خود کمیٹی بنائی, ہم نے پہل کی, پہلی نشست, دوسری نشست, تیسری نشست, اور جس وقت ہم نے نان سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھا, ہم خان صاحب کے حکم پہ اس سے باہر آ گئے, بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو اگر سب نے بیٹھنا ہے اسٹیک ہولڈرز نے اکارڈنگ ٹو خان صاحب, تو وہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی کنسرن پارٹی, بٹ ایز لانگ ایز یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہو, پاکستان کے لیے بات ہو, 26 کے اسیروں اور شہیدوں کے لیے بات ہو, 9 مئی کے لوگوں کے اور اصل کانسیپٹ کی جو کنفیوژنز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو, تو بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. خان صاحب یہ جو لوگ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس سے کسی ذاتی ڈیل کے تاثر کو رد کرتے ہیں, اور بار بار رد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں. یہ جو جے سی پی کا آج اجلاس ہوا اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے, بیرسٹر گوہر بھی تھے, اور آئینی بینچ کے اندر جو ججز کی شمولیت کی گئی مزید 5 کی, اس کے خلاف ہی انہوں نے ووٹ دیا ہے. حق ہے آپ لوگوں کا اپنی رائے رکھنے کا, لیکن ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے شیخ صاحب کہ ہر جج جو اس وقت اپوائنٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ آئینی بینچ میں ہو, سپریم کورٹ کی بینچ میں ہو, ریگولر بینچز میں, اس پہ آپ سب کو اعتراض ہے. تو اس طرح سے تو پوری جوڈیشری پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور متنازع کر رہے ہیں. جوڈیشری پہ ہم سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ لوگ جج انڈکٹ ہونے سے پہلے کوئی جج نہیں تھے, neither were they part of the judiciary that on their mere appointment if are raising fingers or questions, that doesn't mean کہ ہم جوڈیشری کی طرف کوئی انگلی کر رہے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا, بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے تھرو ایگزیکٹو نے جوڈیشری کے اوپر ایک افیکٹو کنٹرول حاصل کر لیا ہے, بینچز کے حوالے سے کر لیا ہے. کمیٹی کے اندر آپ فارمیشن دیکھ لیں, ان کے ووٹس دیکھ لیں, پھر آپ ججز کس طریقے سے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, ان کی سی ویز دیکھ لیں, ان کا ڈسپوزل ریٹس دیکھ لیں, وہ کس چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں, کس کا کس سے رشتہ داری ہے, کس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہو سکتا ہے, اسپیشلی اف دیر از اے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, دے کین ایکسرسائز دیٹ. یہ سمجھدار لوگ ہیں ہماری طرف سے, بیرسٹر گوہر اور علی ظفر دونوں سینئر کاؤنسلز ہیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہونا چاہیے تو دیر ہیز ٹو بی اے گڈ ریزن, اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار دیٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو جوڈیشری کے خلاف ہیں. ہم 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں ان کی روح سے جو نئے ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ میں جو رزلٹ آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا, پنڈی میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے, ملتان میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے, ایک سیٹ ہم نے نکالی ہے کیونکہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. یہ کیا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا ووٹ تھا, اینڈ ری ایکشن تھا. ری ایکشن تھا کس چیز کا؟ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہونے والی اپوائنٹمنٹس کا. خاموش ووٹ نکلا, جیسے 8 فروری کو خاموش ووٹ ہمیں پڑا تھا, اسی طریقے سے پوری کیمپین میں پورا دن جو ہے وکلا خاموش رہے, and then they exercised their right to vote and they voted for Imran Khan's candidates. Imran Khan's supported candidates. یہ بھی ایک خاموش پروٹیسٹ ہوا. وہ تو ہم نہیں تھے, وہ تو وکلا تھے, ہم نے تو میری سپورٹ کی تھی. تو یہ چیزیں یہاں رکتی نہیں ہے اور نہ رکیں گی. صافی بولیں گے, آپ ان کا منہ آپ کا بند کر, پیکا کا قانون آ گیا ہے, صافیوں کا منہ بند کر دو, فلانے کا سورس نہیں ہے, ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں ہو سکتی, اس میں یہ کیڑے رولے تے پا چھڑے تسی اس ملک نو یار. شیخ صاحب دیکھیں کابینہ میں توسیع ہوئی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پرویز خٹک صاحب کی شمولیت, یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ تو برا, بٹ حقیقت میں مطلب ہے کسی لوٹے کو اس لیول پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے. مگر اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ اگر تم پارٹی کو چھوڑو گے, اپنا علیحدہ پارٹی بناؤ گے تو ہم تمہیں سیٹیں نکال کے دیں گے, اور تم پی ٹی آئی کو یہاں پہ چھاڑ دینا. ہی واز فیسیلیٹیٹڈ, اس کو سارے الیکشن کے اندر پولیس سے لے کے سول بیوروکریسی سے لے کے جہاں جہاں الیکشن کمیشن تک ہر جگہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, یہی ذرائع کہتے ہیں. اور اس کے باوجود اس کا حشر یہ ہوا کہ کے پی کی عوام نے مطلب ڈانگا نال انہاروں جو ہے نا دھو کے گلیا گھر واپس. اپنے گھروں کی یونین کاؤنسلیں تک یہ لوگ ہار گئے, اپنے حلقے یہ لوگ ہار گئے. تو عوام نے تو ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو اب اس وقت جو ان کی آپس میں لے دے ہوئی تھی, پلاننگز ہوئی تھی, جس کے بدلے میں اس نے جیتنا تھا اور یہ کہتا تھا لوگوں کو کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا, میرے ساتھ کھڑے ہو, میرے امیدوار بنو, اور وہ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک ہی از بلیک میلنگ دیم کہ گل چھوڑو ہوں تسی مینوں بڑھاؤ وزیر,
نہیں تو میں اگر دس دیتا نا بھی تسی کی کیتا سی میرے نال رل کے تے پھر جڑا ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور میں تمہارے لیے یہی آج کل خبر زبان عام پہ ہے. تو he has actually blackmailed his way to the cabinet. وہ بھی کانے سنتے بھی کانے سنتے وہ کانے سمجھتے نا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جو بھیدی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو بھیدی تھے، رل مل کے گند کیتا ہوا سی، اور آندا گند توڑ چڑھ گیا، گند توڑ نہیں چڑھ سکیا، تو اس واسطے فیسیلیٹیٹ کر چھڑیا انہوں نے، سمپل ایز دیٹ. صحیح.